فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتے محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتی محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبازی سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے آنرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس کو بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا، وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پہ خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا، دولت نچھاور محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجاویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کی مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔
مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان؟ آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری خائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی۔ ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس بیٹھی ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بھونری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھلتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی بیگ کا سٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ او نو، ایسا نہیں کہتے۔ ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوندھ رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھتے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سرزدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہاری یسٹرڈے کی روداد ہے اور تمہیں ٹمارو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا نا؟ نہیں،
تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارا یسٹرڈے کی رواداد ہی رہے گا، لیکن اگر وہ صفحے تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رواداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ وہ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پر اصرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کہ کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پہ ہاتھ رکھا، مبادا وہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے بات کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ مجنوں۔ اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی چلا جائے گا، اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس سیاہ فام اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر دینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخسرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جیسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہیں تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں دنیا پہ راج۔ اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کی حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیال میں گم تھی آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا، اصل چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔
اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ بھی سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا۔ سر شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا، پسینہ پوچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت، جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھیں، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس، خیریت؟ اوہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خامخواہ ہی چڑھ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ پھیرتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکانکی انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا۔ وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف، وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے؟ اچھا، وہ متجسس سی تائی کی قریب آئی۔ پڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پہ تو کبھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کے اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گرائے تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے اتنی دیکھتی ہی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، وہ میں پوچھ رہا ہوں، اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی ہوں۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدبک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی وہ فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط و کتابت ہو رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔
اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں، کیوں راتوں کو چھت پہ آ جاتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے؟ یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے، ارے میں بھی کہوں، کوئی تو ہے اس کے پیچھے آغا صاحب۔ اس سے کہیں کہ جس مردود کے لیے یہ چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے، اسے کہیں کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنام کرے گی، ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لی تھیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیے گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم آنی آئی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس یتیم بچی پہ الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو تم۔ ایسے الفاظ کہنے سے پہلے وہ اب چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب، وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے، یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان عورتوں پہ ڈال کر واپس سو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی؟ تائی شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لٹاتی تھی۔ اور نہیں تو کیا، آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکھ سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رواداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پہ برس رہا تھا۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں سے اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی۔ اس سیاہ فام لڑکی نے کہا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق! ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اس کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دی کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے۔ العنکبوت، دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ المائدہ، دی ٹیبل اسپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی مذہبی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے کہ اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف!
وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نہ نماز، اور چلی ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ انہیں اب کسی طرح تو غصہ اتارنا تھا، مگر محمل کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔